بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم نماز کی تاریخ اور اس کی شرائط کا مطالعہ کریں گے۔ نماز کی شرائط کا مطلب ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ جن کا ہونا نماز کے آغاز سے پہلے ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نماز کی تاریخ پہ بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح نماز ایک قدیم عبادت ہے۔ اس تصور کی اس بات کی وضاحت کی ضرورت اس لیے مجھے پیش آ رہی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ نماز کو قرآن مجید سے اخذ کیا جائے گا، قرآن مجید سے دیا جائے گا، جبکہ میں پچھلے لیکچر میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں نماز کی شریعت بیان نہیں ہوئی۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو پچھلے انبیاء سے چلی آ رہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت آج انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن میں اس وقت ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مشہور روایت ہے، عام طور پر لوگ اس سے واقف ہی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نمازوں کے اوقات آپ کو سکھائے، بتائے، اور اس کے بعد پھر جو آخری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ یہی وہ اوقات ہیں جن میں پچھلے انبیاء نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کے بیانات سے بھی آگے چل کے تفصیل سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک قدیم روایت ہے، انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے آ رہے تھے اور پوری طریقے سے مذہبی روایت میں نماز موجود تھی۔ ایک دوسرا تصور بھی ہماری یہاں رائج ہے، وہ یہ کہ نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی تھی۔ تو اس کو بھی سمجھ لیے اس کی نوعیت کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بار بار نماز کی تاکید کی گئی ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی اور اب نماز کا حکم دیا گیا ہے تو لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، بلکہ در حقیقت نماز تو موجود تھی۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ اہتمام کا بیان ہے، یہ تاکید کا بیان ہے۔ تو اس کو اگر صحیح طور پہ سمجھیں گے تو پھر قرآن مجید سے کوئی کنفلکٹ نہیں آئے گا، ورنہ ابھی ہم تفصیل سے دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی قدیم روایت ہے اور پچھلے انبیاء کی یہاں پوری طور پہ نماز موجود تھی۔ نماز کا تصور نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم سے منسوب کیے جانے والے تین مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں موجود ہے، بلکہ در حقیقت دنیا کے سارے مذاہب میں عبادت کا جو تصور ہے وہ در حقیقت نماز ہی کا تصور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے اور باقی انسانیت انہی کی اولاد ہے۔ پھر جو دنیا میں بڑے مذاہب ہیں وہ سارے اصل میں سامی اقوام کے ہی مذاہب ہیں۔ سامی اقوام یعنی وہ قومیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام سے ان کی نسل سے چلی ہیں، تو ان کے چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مستقل جاری تھا، ان میں نبی آتے رہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہوگا، لیکن چونکہ اس کے بعد نبی نہیں آئے ان کی، اور ایک زمانے میں نبوت کا جو فوکس ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تک محدود کر دیا گیا، اس کا دائرہ وہیں تک محدود کر دیا گیا۔ چنانچہ ان اقوام میں جب نبی نہیں آئے تو پھر انحراف پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کے اگر آپ بھجن ہیں ان کو آپ دیکھیے، جن لوگوں نے ویدوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی اصل میں خدائے واحد کی عبادت کا، پرستش کا تصور موجود ہے۔ انحرافات ہیں جو وہاں پر ہوتے چلے گئے اور پھر شکل کچھ سے کچھ ہو گئی، لیکن یہ تصور بہرحال ایک عالمی تصور ہے۔ لیکن ابراہیمی مذاہب کے اندر تو بالکل یہ متعین طور پر موجود ہے۔ وہاں پر آپ کو قیام ملے گا، رکوع ملے گا، سجدہ ملے گا، تلاوت ہوگی، دعا ہوگی، ان سب کی تفصیل آپ کو جو قدیم آسمانی صحیفے ہیں ان میں بھی ملتی ہے، اور قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسٹرکشن دی ہیں وہاں فرمایا ہے طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اور پھر اگلی جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا تعلق نماز سے ہے، یعنی قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ تو یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ نماز کا تصور نہ صرف موجود تھا بلکہ قیام کا تصور بھی تھا، رکوع کا بھی تھا اور سجدے کا بھی تھا۔ گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یہی نماز تھی جو حضرت ابراہیم کو سکھائی گئی تھی۔ بعد میں ظاہر ہے کہ انحرافات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، تو حضور نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو اوریجنل نماز تھی اس کو اپنی اصل شکل میں پوری طریقے سے بحال کر دیا، اور یقیناً آپ نے اس نماز میں اضافے بھی کیے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور اس وقت ہمارے پاس جو نماز موجود ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے موجود ہے، اس لیے کہ آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جو چیز آپ نے سکھائی ہے وہی حرف آخر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی اصل شکل میں الحمدللہ ہمارے پاس آج کے دن تک
موجود ہیں. تو میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، یعنی تاریخی طور پر تو آسمانی صحیفے ہیں، ان کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے عہد جاہلیت کے شعراء کا کلام ہے، وہاں پہ بھی نماز کا ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے احادیث میں بھی اس کا بہت ذکر ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، حضرت جبرائیل والی جو روایت ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ پچھلے انبیاء کے ہاں بھی نماز کے یہی اوقات تھے. لیکن میرا فوکس اس گفتگو میں صرف قرآن مجید کے بیانات تک ہی محدود رہے گا. پہلی جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر آپ دیکھیے وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اگر حرم کے پاس بسا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس بسا رہا ہوں، تو کیا مقصد بیان کرتے ہیں؟ لیقیم الصلاۃ، پروردگار تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. اور پھر ان کی وہ دعا ہے آگے جو نقل ہوئی ہے قرآن مجید میں، جو عام طور پہ ہمارے ہاں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے، قرآن بتاتا ہے کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں پیدا ہونے والے ایک پیغمبر ہیں، اور ان کے متعلق قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ ان کے قوم کے جو کفار تھے انہوں نے ان سے کیا کہا؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری جو نماز ہے وہ تمہیں یہ سکھاتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے، یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اس طریقے کو چھوڑ دیں جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دے رہی ہے. تو یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کہی، جس کا مطلب ہے حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. انبیاء بنی اسرائیل کے متعلق قرآن مجید نے حضرت اسحاق، سیدنا یعقوب کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے، اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، کہ ہم نے انہیں کیا وحی کی تھی کہ نیکیوں کا اہتمام کریں اور نماز قائم کریں. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے متعلق ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں، ان کو جو ہدایت کی گئی تھی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کی تلقین کی تھی، نماز کی وصیت کی تھی. اچھا، حضرت لقمان کے متعلق بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، جو پیغمبر تو نہیں تھے لیکن عرب کے اندر ایک جو بڑی شخصیت تھے، جن کی بڑی حیثیت تھی، صالحین میں جن کا شمار ہوتا ہے، کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو یہی تلقین کی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز پر قائم رہو گے، اگر تم نماز پر قائم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور بھی چیزیں تھیں لیکن آغاز نماز سے ہی ہوا ہے. پھر یہ تو پچھلی تاریخ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین ہیں، قرآن مجید نے ان کے متعلق بھی کہا ہے، مثال کے طور پر اہل کتاب کے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد پر قائم ہے، امتن قائمتن. لیکن جو چیز توجہ طلب ہے اس آیت میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. یہ نماز کی طرف کنایہ ہے. ہم جانتے ہیں، پہلے بھی اس اسلوب کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ نماز کا کبھی صراحتاً ذکر ہوتا ہے اور کبھی نماز کے جو اراکین ہیں ان کا ذکر کر کے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے. جو عرب کے مشرکین تھے، قرآن مجید ان کے متعلق کہتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے حرم کے ان پروہتوں کے لیے، ان متولیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں. اور قرآن مجید نے سورہ انفال میں یہ بات واضح کی ہے کہ انہوں نے نماز کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے. ایک روایت بھی میں بیان کر دیتا ہوں، زیادہ کا تو وقت نہیں ہے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے 3 سال پہلے تک وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا تھا. اور پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے. اور ان کے متعلق یہ بات معلوم ہے تاریخی طور پہ کہ وہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. تو وہ ابتدائی اسلام لائے ہیں اور حضور کے ساتھ بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے اور حضور سے پہلے بھی وہ نماز پڑھنا ہے. اس ساری تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے
کہ نماز کوئی نئی عبادت نہیں تھی، بلکہ قدیم انبیاء کا ایک عبادت کا طریقہ تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، اور دین ابراہیمی کے اندر تو یہ پوری طریقے سے موجود تھا۔ البتہ اس میں بہت کچھ انحرافات تھے جو آ گئے تھے، بہت سی تبدیلیاں تھیں وہ آ گئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے اصل طریقے پہ لوٹا کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیے اس میں اضافے کیے، اور پھر ایک سنت کے طور پر اس کو اس امت کے اندر جاری کر دیا۔ اس کے بعد آئیے نماز کے شرائط کی طرف۔ نماز کے شرائط قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں، پھر متعلقہ آیات کو بھی بیان کر دوں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو۔ نشہ عقل کی نجاست ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں تو خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اور پورے خشوع کے ساتھ جانا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ جانا ہے، بندگی کے احساس کے ساتھ جانا ہے، اور جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہوں تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو شرط یہ ہے کہ آپ نشے میں نہ ہو۔ ویسے تو نشہ اپنی ذات میں بھی حرام ہے، لیکن یہاں پر اس کی یہ شرط بیان کر دی گئی کہ نماز میں تو آپ اس حالت میں جائیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر خاتون ہیں تو پھر حیض و نفاس کی حالت میں وہ نہ ہو، یعنی ہر مہینے جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بچی کی پیدائش کے بعد کے جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہ نجاست ہے، ظاہر جسم کی نجاست ہے، اور اس سے پھر پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ شرط یہ ہے کہ خاتون نے پھر حیض و نفاس کے بعد غسل کر لیا ہو، یعنی ایک تو ہے نا کہ ان ایام میں ہوں، ایک یہ ہے کہ ان سے گزر گئی، نہیں، غسل کرنا شرط ہے، ایسا نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، غسل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد و زن نے جنابت کی اگر انہیں حالت لاحق ہو گئی ہو تو انہوں نے غسل کر لیا ہو۔ ضروری ہے کہ اس حالت کے بعد، جنابت کی حالت کے بعد انہوں نے غسل کر لیا ہو، یہ نماز کی شرائط میں سے۔ اسی طریقے سے باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی وضو کر لیا ہو نماز پڑھنے والے شخص نے، پھر جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر آخری چیز اس حوالے سے، یعنی طہارت کے پہلو سے، یہ ہے کہ سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں وضو اور غسل مشکل ہو جائے تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ سفر میں ہیں، آپ بیمار ہیں، یا پانی ویسے ہی نہیں ہے، شارٹیج ہو گئی پانی کی، یعنی نہ آپ مریض ہیں، نہ آپ سفر میں، گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے لیکن پانی نہیں ہے، تو ان ساری شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ وضو اور غسل اگر کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ تیمم کر لیں۔ اس کا طریقہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ یہ ایک رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ایک اور جو شرط ہے، جو بڑی اہم شرط ہے، وہ یہ کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک اجتماعی عبادت ہے۔ ہم پہلے یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ نماز کا اہتمام حکمرانوں کو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، عیدین کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور 5 وقتہ نمازی مساجد میں پڑھنی ہے۔ تو اجتماعی عبادت ہے، تو سب کا ایک سمت میں ہونا ضروری ہے، اور وہ سمت کون سی ہے؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد الحرام ہے۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں، جو بعض لوگ سوالات اکثر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہندو جو اگر بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو مسلمان بھی تو پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں؟ نہیں، مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رخ کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے، سر اس کے سامنے نہیں جھکا رہے ہوتے، سر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، میں ایک ایک کر کے وہ آیات، ان کا بلکہ ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ۔ اصل میں تو الفاظ استعمال ہوئے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے آیت کے جو اسلوب آیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں نماز سے مراد نماز کی جگہ ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو۔ اس کی شرح میں نے پیچھے کر دی تھی کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ اور جنابت کی حالت میں بھی، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے یہ وہی شرائط ہیں جو پیچھے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک ایگزمپشن ہے کہ الا یہ کہ بس گزر جانا ہی پیش نظر ہو۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیچھے نماز کا جو ذکر ہے تو نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے اور مسجد میں جانا بھی ممنوع ہے، سوائے اس کے کہ کسی کا راستہ ہو۔ تو پرانے زمانے میں چونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مسجدوں ہی سے راستہ ہوتا تھا، تو گزر نگاہ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں رک نہیں سکتے۔ پھر وہ رعایت ہے جو بیان کی جا رہی تیمم کی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا
और बख्शिश फरमाने वाला है। अगली आयत सूरह माइदा की है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसा कर लो और अपने पांव टखनों तक धो लिया करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा लो, और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई रफा हाजित करके आए या तुमने औरतों से सोहबत की हो, फिर पानी न मिले तो पाक मिट्टी का कसद करो और उससे अपने मुंह और हाथों का मसा कर लो। अल्लाह तुम पर जिंदगी तंग नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। देखें यहाँ पर अब क्या फर्क है, हुक्म वही है, यहाँ पर वही तयम्मुम की ही रियायत दी गई है, लेकिन इस रियायत में पहले सिर्फ गुस्ल के हवाले से जिक्र था कि गुस्ल के मौका ना हो तो तुम जो है तयम्मुम कर लो, और अब ये बात वाज़ेह कर दी गई कि वजू का मौका ना हो तब भी तुम तयम्मुम कर सकते हो। ये वो पस मंजर है जिसमें वजू का तरीका अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, बयान कानून के उसूल के ऊपर, वरना अल्लाह ताला वजू करने का तरीका नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे वजू तो हो रहा था, अरबी जबान में लफ्ज पहले से मौजूद है, हुजूर भी वजू कर रहे थे, सहाबा इकराम भी वजू कर रहे थे, असल में रियायत दी जा रही है। तो पहले गुस्ल में रियायत दी गई थी कि गुस्ल नहीं कर सकते तयम्मुम कर लो, अब ये कहा जा रहा है कि ये वजू है, वजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लो। तो ये बात है जो कुरान मजीद में यहाँ पर बयान की गई है। यहाँ पर ये मैं वाज़ेह कर दूं कि गुस्ल और तहारत में यहाँ पर इहतिमाम के सीगे आए हैं, तो इंशाअल्लाह भी हम आगे अहादीस की रोशनी में देखेंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहतिमाम कैसे किया और कितना खूबसूरत उसवा हसना जो है उससे वजूद में आया है। अच्छा, उसके बाद क़िबले के मुतालिक कुरान मजीद बयान करता है कि तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देखते रहे हैं, ऐ पैगंबर सो हमने फैसला कर लिया कि तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर दें जो तुम्हें पसंद है, लिहाजा अब अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर दो और जहां कहीं भी हो नमाज में अपना रुख उसी की तरफ करो। ये आपको पता है कि कुरान मजीद ने इसको वाज़ेह किया है कि इब्तिला के उसूल पर मदीना में जब मुसलमान गए तो हुक्म यह था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी था और आपकी ख्वाहिश भी थी कि जो असल क़िबला है, जो हजरत इब्राहिम के जमाने से क़िबला है, उसकी तरफ आपका रुख कर दिया जाए। चुनांचे इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इस फैसले को नाजिल किया और उसके बाद फिर आज तक मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अभी तक आपने शायद देखा हो हैज़ो निफास का जिक्र नहीं हुआ, यानी नशे का जिक्र हुआ है, जनाबत का हुआ है, इसी तरीके से और शराइत भी बयान हो गई हैं, लेकिन हैज़ो निफास की कोई आयत मैंने बयान नहीं की है। तो इसके मुतालिक भी मैं अर्ज कर दूं कि चूंकि ये सुन्नत थी, चली आ रही थी, पहले से लोगों को मालूम था, तो इसको इस पहले से तो बयान नहीं किया गया, लेकिन कुरान मजीद ने एक मुकाम पर यह बात वाज़ेह कर दी कि ये चीज निजासत में से है। चुनांचे सूरह बकरा में आयत 222 में अल्लाह ताला ने मर्द ज़न के ताल्लुक के हवाले से एक सवाल के जवाब में जो बात बयान की है उससे वाज़ेह हो जाती है हकीकत कि ये एक निजासत है। फरमाते हैं अल्लाह ताला वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुन्ना फ़इज़ा तताहरना फ़आतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। यानी बात क्या है, बिल्कुल वाज़ेह कर दी अल्लाह ताला ने कि जब वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ, यानी जब तक वो पाक ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। इसका मतलब क्या है कि वो नापाक थी, और जब वो नहाकर पाकीज़गी हासिल कर लें तो उनसे मुलाकात करो जहां से अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि हैज़ और निफास की जो हालत है वो नापाकी की हालत है। फिर जैसे कि मैंने अर्ज किया था ऊपर कि जो तहारत के और गुस्ल के सीगे हैं वो एहतमाम के आए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरे एहतमाम के साथ अदा किया। आपके सामने वो रिवायात हैं, और उन रिवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का जो तरीका हमारे सामने आता है, सैयदा आयशा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगाह साफ करते, फिर नमाज के वजू की तरह वजू करते, फिर पानी लेते और अपनी उंगलियां बालों की जड़ों में देते, यहां तक कि जब देख लेते कि पानी दिल तक पहुंच गया है तो अपने सर पर 3 चुल्लू पानी उंडेलते, फिर सारे जिस्म पर पानी बहा लेते, फिर दोनों पांव धोते। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। मुस्लिम की एक और रिवायत है जिसमें इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरी खाला सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुस्ल जनाबत के लिए पानी रखा तो आपने पहले दोनों हाथ 2 या 3 मरतबा धोए, फिर अपना हाथ बर्तन में डाला और उससे अपनी शर्मगाह पर पानी बहाया और उसे बाएं हाथ से धोया, फिर अपना ये हाथ जमीन पर अच्छी तरह रगड़ा,
پھر نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا، پھر چلو میں بھر کر 3 مرتبہ پانی سر پر بہایا، پھر سارا بدن دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹے اور دونوں پاؤں دھوئے۔ تو اس سے جو غسل کا طریقہ سامنے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے، پھر پورا وضو کیا جائے سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیے جائے، پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کر سر پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ وہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہایا جائے اور آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں۔ یہ غسل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہم وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ یہ ویسے تو قرآن مجید میں آیت جو پیچھے گزری ہے اس میں بیان ہو گیا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا پیش نظر ہے تو روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ دانت صاف کرتے، پھر دائیں سے وضو شروع کرتے، پھر دونوں ہاتھ دھوتے، پھر پانی سے 3 دفعہ کلی کرتے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور ناک اچھی طرح صاف کرتے، پھر 3 دفعہ منہ دھوتے اور داڑھی کا خلال کرتے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے، پھر الگ پانی لے کر سر پر مسح کرتے اور اس کے ساتھ اندر اور باہر سے کانوں کی صفائی کرتے۔ سر کا مسح اس طرح کرتے کہ پیشانی سے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تک لے جا کر پھر واپس لے آتے، اس کے بعد پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھوتے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے روایات میں کہ وضو کے اعضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر 1 مرتبہ اور بعض موقعوں پر 2 مرتبہ بھی دھوئے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے، بالخصوص جنابت کی حالت میں سونے، کھانے پینے اور دوبارہ مباشرت سے پہلے وضو کرنے کی ترغیب دی اور اسے پسند فرمایا ہے۔ وضو کی بڑی فضیلت بھی حضور نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ چڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایت ہے۔ اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت یہ روایت ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ایک آیت آپ کو سنائی تھی کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیے حضور نے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا کہ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو کس طریقے سے انسان کے گناہ دور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ گناہ کون سے ہیں، یہ کبائر نہیں ہیں، یہ صغائر ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جن میں حق تلفی انسان نے نہیں کی ہوتی، کیونکہ حق تلفی کی ہے تو پھر آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو جس کا چاہے وہ اپنی یہ روشنی بڑھا لے، یعنی زیادہ سے زیادہ وضو کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کے نقائص کیا ہیں۔ یہ بات عام طور پہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، ریح کا خارج ہونا، خواہ آواز سے ہو یا آہستہ، ہر صورت میں وضو ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سیکشل ڈسچارج اگر کوئی ہو مزے کی شکل میں، یا ویسے ڈسچارج ہو رہا ودی کی شکل میں، تو اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات معلوم ہے اور سمجھ لینی چاہیے کہ اگر یہ چیزیں بیماری کے طور پہ ہو جائیں، یعنی مستقل اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے رہیں، تو پھر ایک دفعہ وضو کرنا ہی نماز کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک آخری چیز یہ ہے کہ نیند اور بے ہوشی اس سے اصلاً تو اپنی ذات میں تو وضو کو نہیں توڑتی ہوں، لیکن چونکہ اس حالت میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو پھر ایسے موقع پر بھی وضو کر لینا چاہیے۔ تیمم اور اس کا طریقہ جو قرآن مجید نے تو بیان کر دیا ہے کہ کوئی پاک جگہ دیکھ کر اس سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے
وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، پھر ان پر پھونک مار کر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کر لیا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیسے کیا۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ تیمم کی حکمت بھی بیان کر دی جائے۔ دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ نہ غسل کا اصل میں بدل ہے، نہ وضو کا بدل ہے، لیکن اس سے اصل میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ روحانی پاکیزگی، یعنی ذہن کے اندر ہمارے تازہ ہو جاتا ہے کہ گرچہ میں پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا، میں نہا نہیں سکتا، میں وضو نہیں کر سکتا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ میری روح ہے جو خدا کے حضور پیش ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی اویلیبل ہے، جو کچھ بھی دستیاب ہے، میں نے اسی سے اپنی پاکی کا اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک تو یہ رعایت ہے، اس کی عنایت ہے، لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ دین میں اسپرٹ کی کتنی اہمیت ہے کہ اسپرٹ اللہ تعالیٰ کو برقرار رکھنی ہے۔ پاکی کس درجے میں مطلوب ہے کہ اس کا احساس رکھنے کے لیے اگر پانی نہیں مل رہا جو اصل میں پاکی کا اصل ذریعہ ہے، تو مٹی کے ذریعے سے اس کی یاد کو تازہ رکھا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ طہارت کا علامتی اظہار ہے تاکہ نماز میں ہم جب جائیں تو ایک پاکیزہ ذہن کے ساتھ جائیں۔ آخر میں وضو اور غسل کے حوالے سے چند رخصتوں کا میں بیان کر دوں۔ یعنی یہ بات تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ سفر ہو، مرض ہو یا پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے موزوں اور امامے پر مسح کیا اور لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اگر موزے وضو کر کے پہنے ہوں، یعنی آپ نے پہلے وضو کر لیا اور پھر آپ نے موزے پہنے، تو اگر مقیم ہے تو 1 شب و روز، اور مسافر ہے تو 3 شب و روز وضو کرنے کے لیے آپ کو موزے اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اوپر سے ہی مسح کر لیجیے۔ اسی طرح غسل کے معاملے میں یہ رخصت بیان ہوئی ہے کہ جو خواتین اس زمانے میں خاص طور پہ تھیں کہ ان کے بال گندے ہوئے ہوتے تھے، یعنی بہت گرے لگی ہوئی ہوتی تھی بالوں کے اوپر، جن کا کھولنا بہت مشکل تھا، تو پھر فرمایا کہ انہیں کھولے بغیر اوپر سے ہی پانی بہا لو۔ اسی طریقے سے یہ رعایت بھی بیان کی گئی ہے کہ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے خواتین کے لیے حیض ہے، اگر وہ مستقل مسئلہ بن جائے، یعنی کچھ ایام کا مسئلہ نہ ہو، تو پھر ایک مرتبہ غسل کرنے کے بعد باقی نمازیں غسل کے بغیر پڑھی جا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔